جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سارے تشریف لے کے آئے ہیں. آپ کو پتہ یہ بہت ہی اہم پریس کانفرنس اس لیے ہے کہ آج سے جمعے کی رات کو آپ کے سامنے ورڈکٹ آ گیا ہائی کورٹ کا. میرے ساتھ اس پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ جمال ناصر صاحب گلگت بلتستان سے ہمارے منسٹر ہیں، راجہ ناصر صاحب، اور آپ کو پتا چودھری صاحب فوکل پرسن ہیں جیل بھرو تحریک کا. آج ہم سارے اکٹھے بیٹھ کے آپ کو ایک ڈیٹیل بتانے لگے ہیں کہ ہم آئندہ کا کیا لائے عمل ہے. سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں کہ کورٹ نے آئین کی پاسداری کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہو جانی چاہیے. اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا فیصلہ آیا جس کے اوپر پورے پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر خوشی کی لہر اس لیے دوڑی کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں الیکشن کا. آپ یقین جانیے کہ ہم جب ڈور ٹو ڈور کر رہے ہوتے ہیں ہر بندہ ہم سے یہ پوچھو جی الیکشن کب ہو رہی ہے. اور اسمبلی تحلیل کیا کر رہے ہیں، اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 90 دن کے اندر اندر قانون اور آئین کے مطابق آپ کو الیکشن کروانی پڑے گی. اور آپ کے سامنے ہے کہ گورنر صاحب نے اور بلکہ سارے اداروں نے کس قسم کے چھوٹے چھوٹے بہانے بنائے. جن چھوٹے چھوٹے بہانوں میں یہ بھی تھا کہ جی اس وقت حالات ملک کے بڑے خراب ہیں، بہت خراب ہیں، ٹیررزم بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ضمنی الیکشن ہم 45 کروا دیں گے. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ اگر ضمنی الیکشن ہو سکتی ہے تو جو اس وقت آئین کے مطابق خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی الیکشن ہونی ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتی. پھر ایسی بھی بات آئی کہ چیف سیکرٹری صاحب پنجاب کے فرمانے لگے کہ انہوں نے پرائز کنٹرول کرنی ہے رمضان کے مہینے میں، اس واسطے الیکشن نہیں ہو سکتی. پھر یہ کہا کہ جی ہمارے پاس بندے موجود نہیں ہیں، پولیس والے کہہ رہے تھے. یعنی مجھے بڑا ہی افسوس ہو رہا تھا کہ سارے ادارے مل کے جمہوریت کا جو اصل بنیاد ہوتی ہے الیکشن، اس کو ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے. شکر ہے خدا کا کہ ایک اچھی ورڈکٹ آئی، اور اچھی ورڈکٹ کی وجہ سے انشاءاللہ اب الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر، یعنی جس دن سے اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں اس دن سے لے کے 90 دن کے اندر اندر کرنا جو ہے وہ اس وقت حکومت کی مجبوری بن گئی ہے، جس میں انٹرم گورنمنٹ بھی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم الیکشن سے دوڑ رہی ہے، اس کے بارے میں تو آپ کو کوئی شک نہیں ہے نا. مریم نواز جو مرضی تقریریں کرتی رہے، ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے. ارے بھائی ڈرتے نہیں ہو تو پھر گھبرا کیوں رہے ہو، الیکشن کو روک کیوں رہے ہو، تمہاری سارے ادارے روکنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، آج اس پریس کانفرنس کا یہی مقصد ہے کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کنٹیمپٹ یہ کنٹیمپٹ میں نہیں جائے گی حکومت. اگر انہوں نے الیکشن مزید کوئی پوسٹ پون یا کوئی اور ہیل و حجت کی یا کوئی اور بہانہ کیا تو جو جیل بھرو تحریک ہے وہ انشاءاللہ ہماری بھرپور طریقے سے شروع ہو جائے گی. اجاز چودھری صاحب ہمارے فوکل پرسن ہیں پنجاب کے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آپ کو جیل بھرو تحریک کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بتا دیں. جی سر. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک کے حالات دگرگوں ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ جو بھی معاہدہ یہ حکومت امپورٹڈ حکومت آئی ایم ایف سے کر رہی ہے اس کا یعنی بہت بڑا بوجھ غریب آدمی اور عام آدمی بلکہ نچلے متوسط طبقے اور متوسط طبقے کے اوپر پڑنے والا ہے. اور ان کی نمائندہ حکومت ہونے کے اوپر پوری دنیا کے اندر ایک سوالیہ نشان موجود ہے. اس کے باوجود 180 ارب روپے کا منی بجٹ آ رہا ہے، اور یہ عدالت کے فیصلے کے باوجود الیکشن کمیشن آج تیسرا دن ہے، انتخابات کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 19ویں صدی میں امریکہ کے اندر سول وار جاری تھی، لیکن انتخابات ایک لمحے کے لیے بھی ملتوی نہیں ہوئے.
بڑے پیمانے پہ قتل و غارت گری اور لوگوں کی جانیں جا رہی تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ انتخاب کے علاوہ ملک کو حالات جو بن گئے اس سے نکالنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمارے ہمسائے کے اندر آپ کو میں یاد دلاؤں، ایران کے اندر پوری پارلیمنٹ ایک بم دھماکے کے اندر اڑا دی گئی اور کوئی ایمرجنسی نافذ کرنے کی بجائے فی الفور انتخابات کروائے گئے۔ تازہ ترین ترکی کے اندر ایک بہت ہی ہولناک زلزلے نے یعنی 20,000 کے لگ بھگ شہادتیں انسانوں کی تو کنفرم کر دی ہیں، لیکن تعداد ایک خدشہ یہ ہے کہ بہت بڑی زیادہ ہے۔ اس کے باوجود رجب طیب اردوغان نے اعلان کیا ہے کہ مئی کے انتخابات اس کے باوجود ہوں گے۔ چنانچہ جو ڈیولپنگ ڈیموکریسیز ہیں یا جاندار اقوام ہیں وہ انتخابات سے کبھی انحراف نہیں کرتی، اور وہ سب سے زیادہ اہمیت عوامی رائے عامہ کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بالکل گنگا الٹی بہہ رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پولیو کے قطرے پلانا ہے اور سینسس کروانا ہے اور کنٹرول کرنی ہے قیمتیں رمضان المبارک کے اندر، یعنی ایک تماشا انہوں نے لگا رکھا ہے، لیکن انتخابات کی طرف نہیں جانے دیتے۔ پورا سسٹم پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات نہ ہوں۔ لیکن ہمارے لیے کیا چیز اہم ہے؟ ہمارے لیے یہ چیز اہم ہے کہ پاکستان کے اندر ایک متفقہ دستاویز ہے جس کو دستور کہتے ہیں، پاکستان کا آئین کہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے ورنہ نئی نسل کو یہ بتانا ہمیں پڑے گا کہ کوئی متفقہ دستور 23 برس بلکہ 26 برس تک پاکستان میں نہیں بن سکا تھا۔ وہ 56 کا اور 62 کے دساتیر جو ہیں وہ بھی ایک کھلواڑ تھے قوم کے ساتھ، لیکن اصل دستور 73 کے اندر آیا، یعنی ملک کو بنے ہوئے 26 سال گزر چکے تھے، اور ہم اس سے پہلے نتیجہ بھگت چکے تھے ایک بے آئین ملک کا، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ میں سے بہت کم لوگ مشرقی پاکستان کو اپنی ہوش کے اندر جانتے ہوں گے، اللہ ماشاءاللہ ہمارے جیسوں کے علاوہ۔ یہ پاکستان کہ جو مشرقی اور مغربی پاکستان تھا، آج اسے بنگلہ دیش کے نام سے مشرقی پاکستان کو یاد کرتے ہیں۔ یہ انتخابات سے ایوائڈ کرنے کا، بے آئین رہنے کا اور انتخابات کے نتائج نہ تسلیم کرنے کا شاخسانہ ہے کہ بنگلہ دیش بن گیا۔ چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک بہت ہی گھمبیر صورتحال ہے۔ اگر آپ آئین سے انحراف کرتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا، ایک سنگل بینچ نے جو تاریخ ساز فیصلہ کیا ہے وہ سارے الیکشن کے پروسیس کو ٹریگر کر گیا ہے، اس نے تیز تر کر دیا ہے، اور اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس سے انحراف کریں، اللہ کی مارشل لا لگا دیں۔ یہ ممکن ہے کہ مارشل لا لگ جائے اور آئین کے مطابق ملک آگے نہ بڑھے، ورنہ کوئی راستہ باقی نہیں بچا کہ یہ آئندہ جو 61-62 روز رہ گئے ہیں ان کے اندر الیکشن کا پروسیس، اس کا شیڈیول اعلان نہ کریں اور انتخاب کی طرف نہ جائیں۔ ہمارے خدشات اپنی جگہ ہیں، کوئی کام گزشتہ 10 ماہ کے اندر انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ جو آئین کے مطابق ہو۔ سارے کام یعنی سائفر سے اگر آپ اس کا آغاز کر لیں، امپورٹڈ گورنمنٹ کو آپ سامنے لے آئیں، اور آج سے 4 روز پہلے جو انکشافات آپ کے ایک صحافی نے کیے ہیں، اور وہاں پر جنرل قمر کا وہ باجوہ کہیں تو بہت سارے لوگ اب ناراض ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں جی، اس کا نام جنرل قمر رکھیں۔ اس کے اگر انکشافات جو آپ کے ایک سینئر صحافی نے دیے ہیں تو یہ کافی ہے ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بری طرح اس کے اندر ملوث تھے۔ میں نے پرسوں بھی سوال اٹھایا تھا، ظاہر ہے جو چیئرمین نے فرما دیا اس سے تو آگے نہیں ہو سکتی۔ کیا اس ملک کے اندر کوئی نظام ہے؟ کیا اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی انٹرنل ڈسپلن ہے؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ یا یہ پاکستان 75 برس سے اس کے دستور کو اسی طرح پامال کیا جاتا رہے گا؟ ہم اس کی یعنی ایک زندہ قوم کی طرح مزاحمت کریں گے۔ مزاحمت کے 2 راستے ہیں، ایک وہ راستہ کہ جو جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کا راستہ ہے جو پاکستان میں ہوتا رہا، ہم وہ راستہ اختیار کرنے نہیں جا رہے ہیں، ہم اپنا پہلا شہید پیش کر رہے ہیں۔
یعنی ہم راستہ اختیار کر رہے ہیں جیل بھرو تحریک کا، اور یہ ایک پرامن راستہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ایسے ممکن ہوگا کہ مال روڈ کے اوپر دفعہ 144 ہے، ہم اپنے جلوس کو لے کر جائیں گے اور کہیں گے کہ گرفتار کر لیں ہمیں، اس لیے کہ آپ کا نظام جو ہے فسطائیت کا نظام ہے، غنڈہ گردی کا نظام ہے، آپ جمہوریت اور آئین کے مطابق نہیں چل رہے۔ اور میں پی ڈی ایم کی وہ جماعتیں جو بھی کبھی چیمپئن رہی ہیں جمہوریت کی، اور یعنی اس نون لیگ کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ زرداری نے تمہارے ساتھ وہ کیا کہ قیامت تک یاد رکھو گے۔ اور مسلم لیگ کے اندر آپ نے دیکھا آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، ایک نہیں ہے، 4-5 توانا آوازیں ہیں، اور ایک تو گھر کا بھیدی ہے جو لنکا ڈھا رہا ہے۔ چنانچہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم جیل بھرو تحریک سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ عام انتخابات کا اعلان نہیں ہو جاتا۔ آئین کے مطابق ملک نہیں چلتا۔ ہم نے 2 اسمبلیاں تحلیل کی، اپنی حکومتیں ختم کی، ویسے نہیں کی، ہم نے کہا کہ آئین کے مطابق 90 روز کے اندر انتخاب ہوگا۔ اور آج آپ دیکھ لیں، آج یعنی 12 تاریخ ہے اور 14 جنوری کو یعنی 2 روز ایک مہینہ ہونے میں کم رہ گئے۔ اس طرح یہ اس ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ غریب آدمی اس کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ادویات میں 300% اضافہ ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے بجلی کے اندر کوئی یہ 10 روپے فی یونٹ اضافہ کر رہے ہیں، جو رعایت تھی 300 یونٹ پہ وہ اب 200 یونٹ پہ کم کر دی، اس کو نیچے لے آئے ہیں، اور 17% جی ایس ٹی کے بجائے 1% جی ایس ٹی اور بڑھا دیا ہے، اور ڈیزل کی قیمت 10 روپے یہ 15 تاریخ کو اس میں اضافہ کر رہے ہیں، پیٹرول 300 روپے کا ہو جائے گا، اور اسحاق ڈالر نے جو ڈالر کے ساتھ کیا ہے میرا خیال ہے وہ بھی تاریخ میں اسی کے نام سے ریکارڈ رہے گا کہ جب بھی یہ آیا ہے یہ ملک کے اندر ایک تباہی لے کر آیا ہے، اور کوئی راستہ اب نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ یعنی جرنلزم کے اوپر بھی چڑھائی، صحافیوں کے اوپر بھی چڑھائی، ارد گرد کے لوگوں پر، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ یہ بہت نازک موقع ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی تحریک کو، جیل بھرو تحریک کو جاری و ساری رکھیں گے جب تک کہ ملک آئین کے مطابق چلنا شروع نہیں ہو جاتا۔ شکریہ جی وہ سوال ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں میجورٹی جو ہے وہ مڈل کلاس ہے یا غریب لوگ ہیں جن کے تو 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی، تو جیل بھرو تحریک اگر تاریخ بھی دیکھے تو پاکستان میں کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہے، تو کیا موٹو ہوگا، اور اگر اس میں کوئی پرابلم آ گئی یا ناکامی کا شکار ہو گئی تو کیا آپ لوگ؟ دیکھیں میرا خیال ہے جب آپ پروٹیسٹ جو ہے نا، جو کہتے ہیں احتجاج میں ناکامی کبھی بھی نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے، مجھے بہت عرصے پہلے کی مجھے یاد ہے کہ مال روڈ کے اوپر یہ ان کے آسمان لانی کے والد صاحب تھے جو اکیلے ایک پلے کارڈ لے کے کھڑے رہے اور انہوں نے پروٹیسٹ جو ہے نا وہ دائر کی۔ مقصد یہ ہے کہ پروٹیسٹ کرنا جمہوریت کا حسن ہے اور ہمارا حق ہے۔ اگر آئین کی پامالی ہوگی تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا نا۔ اس میں ہم لوگوں نے آپ کے سامنے ہیں کہ مہنگائی کے خلاف روزانہ آج میرا خیال ہے پچھلے 1 ماہ سے مسلسل ریلیاں ہو رہی ہیں، آپ کے سامنے ہر شہر کے اندر ریلی ہو رہی ہے، لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہماری پارٹی پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ مجال ہے ان کے کان پہ جوں بھی رینگی ہو اور کچھ کوئی کمی کہیں کسی قسم کی کوئی ریلیف کسی کو ملی ہو، کوئی ریلیف نہیں ملی، بلکہ جس طرح ابھی چوہدری صاحب نے فرمایا ہے کہ مزید ابھی قیمتیں بڑھنی ہیں۔ آپ کو میں یہ بات بتاؤں، اس پہ جو سونے پہ سہاگا سب سے بڑا ظلم ہونے لگا ہے وہ یہ ہے، یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ صحت کارڈ روک لیں۔ یعنی کتنے شرم کی بات ہے۔ میں تو کئی دفعہ وہ بی بی مریم سے پوچھتی ہوں کہ خود تو تم چلی جاؤ سوئٹزرلینڈ اپنا علاج کروانے کے لیے، اور یہاں جو پاکستان کے لوگ ہیں یا پنجاب کے جن لوگوں کو کارڈ ملا ہے، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں جن لوگوں کے پاس صحت کارڈ ہے، اور ہر ایک خاندان کو 10 لاکھ کی سپورٹ حکومت دینے کو تیار ہے، سب کچھ ہم نے، تم وہ بھی لینا چاہ رہی ہو واپس؟ یعنی منہ سے نوالا تو نکال ہی دیا، بھوکا تو لوگوں کو کر ہی ڈالا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے تو تم چاہتی ہو کہ صحت کی سہولت بھی اس سے لے لی جائے۔ یعنی اللہ سے ڈرو، کو خدا کا خوف کیا کرو۔ یہ پاکستان جو ہے
یہ اس مقصد کے لیے نہیں بنا کہ آپ کے خاندانوں کو ہم سپورٹ کریں اور آپ کے خاندانوں کو امیر سے امیر تر کرتے چلے جائیں. یہ عوام کے پیسے ہیں، عوام پہ لگنے چاہیے. تو یہ جو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں صحت کارڈ کے بارے میں، وہ تو سب سے شکر ہے خدا کا کہ ہمارا کانٹریکٹ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ انشاءاللہ یہ کچھ نہیں کر سکیں گے اور یہ صحت کارڈ انشاءاللہ چلیں گے، کیونکہ پاکستان کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہے. اس لیے جہاں تک پروٹیسٹ کا تعلق ہے، میں سوچتی ہوں کبھی کوئی پروٹیسٹ ناکام نہیں ہوتی. اور الحمدللہ آج 10 مہینے ہو گئے ہیں تحریک انصاف سڑک کے اوپر، اور آپ کے سامنے پرامن. کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے خدا نہ خواستہ کو غلط کام کیا. اگر کوئی غلط کام ہوا تو حکومت کی طرف سے ہوا، اگر کوئی غلط کام ہوا ایجنسیوں نے کیا. گولی چلائی عمران خان کے اوپر، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کس نے چلائی گولی. ہم نے تو 3 بندوں کا نام دے رکھا ہے. ایف آئی آر میں خان صاحب نے خود کہا کہ جی رسپانسبل کون ہے اس میں ثناء اللہ رسپانسبل ہے، اس کے اندر شہباز شریف رسپانسبل ہے، اس میں جنرل فیصل. مطلب یہ کہا ہے ایک بندہ جس کو گولیاں لگی ہیں اور وہ جو سارے ان کے ساتھ 14 بندے جو زخمی ہیں سب یہی بات کہہ رہے ہیں. تو حکومت کو کیا فکر ہے؟ اس کی انویسٹیگیشن کرا لیں. آپ کے سامنے جے آئی ٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس وقت میں فالو اپ کر رہی ہوں. جے آئی ٹی کا منڈے کو ہماری ہیئرنگ ہے سپریم اس میں ہائی کورٹ کے اندر، جہاں ہم نے بتایا ڈی بی کے سامنے کہ جی اگر ایک جے آئی ٹی نے اپنی مکمل کر لی ہے انویسٹیگیشن، آپ اس جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن کو اوور لیپ کر کے اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کس طرح آپ نے جے آئی ٹی بنا دی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 14 تاریخ کو مجھے جج صاحب نے، گجرانوالہ کے کورٹ کے جج صاحب نے آلریڈی کہہ رکھا ہے کہ ہم آپ کو اس کا باقاعدہ نتیجہ. میرا خیال ہے جہاں تک جیل بھرو تحریک کا تعلق ہے، باقاعدہ چوئی صاحب از ورکنگ آن اٹ، اس میں پورا ڈیٹیل ہے. اور میں یہ بتا دوں یہ گلگت بلتستان سے جو آئے ہوئے ہیں نا، یہ صرف ہم اکیلے نہیں ہیں. اس میں شروع انشاءاللہ لاہور سے ہوگی لیکن پورے پاکستان میں پھیلے گی اور سب جو ہیں اس میں شامل ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں کتنی بڑی بڑی لسٹیں بن گئی ہیں والنٹیئرز کی جو چاہتے ہیں کہ ہمیں، انہوں نے کہا جی ہم کھڑے ہیں سب، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں اپنے کارکنوں کا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے جس طریقے سے آپ لوگوں نے پارٹی کو سپورٹ کیا. انشاءاللہ سامنے ہم کھڑے ہوں گے. جی جی آپ نے بڑا معصومانہ فارمولا دیا ہے جیل بھرنے کے لیے کہ ہم 144 کی خلاف ورزی کریں گے مال روڈ کے اوپر تو ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا. مال روڈ کے اوپر آئے دن کبھی کسان، کبھی ٹیچرز، کبھی کوئی وہ احتجاج کرتے ہیں تو گرفتار نہیں کیا گیا. تو آپ کو کیسے کیا جائے گا؟ آپ نے ایک ایسی فارمولا بنا لی. اچھا جو میاں صاحب نے کہا نا جی، وہ میں ذرا انہیں تھوڑا ایک تاریخی بات آپ سمجھ لیں. سب پاکستان میں 75 برس میں جو کچھ ہوتا رہا ہے نا، ان 10 ماہ میں اس کے بالکل برعکس ہوا. پاکستان میں جب کسی کو نکالتے تھے نا کان سے پکڑ کے تو قوم مٹھائیاں بانٹتی تھی. جب نکالتے تھے وہ دبک کے یا گھر گھس جاتا تھا یا اکثر پاکستان ہی چھوڑ جاتے تھے. یہ مختلف ہوا نا پاکستان میں، یہ مختلف ہوا پاکستان کے اندر کہ 65 جلسے کیے اس شخص نے، یہ مختلف ہوا، پوری قوم کو بیدار کر دیا. یہ ہوا پاکستان کے اندر کہ حکومت بھی مخالف، اسٹیبلشمنٹ بھی مخالف، الیکشن کمیشن بھی مخالف، پولیس بھی مخالف، انتظامیہ بھی مخالف. ہم نے 17 جولائی کا 75% انتخاب جیتا کہ نہیں جیتا؟ 16 اکتوبر کو ایک شخص 8 نشستوں سے الیکشن لڑتا ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ نہ اس نے اسمبلی میں جانا ہے نہ اس نے حلف پڑھنا ہے، اس کے باوجود اوور ویلمنگ میجورٹی سے اس کو یہ قوم ووٹ دیتی ہے. کیوں؟ اس کے بیانیے کو ایکسیپٹنس کے اوپر مور لگا دی ہے. پاکستان میں کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا. میاں صاحب جیل بھرو تحریک کا آپ کہتے ہیں نتائج نہیں ہوں گے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں وہ کام ہو رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے اور نتائج آئیں گے. آپ کا سوال کا آتا ہوں اس کے اوپر، آپ دیکھیں گے نتائج آئیں گے. اس ملک کے اندر عمران خان کے اوپر گولیاں چلیں اور وہ میدان کے اندر موجود ہے. اسی طرح یہ حکومت ڈرانے کی کوشش کرتی ہے، آج اس کے اوپر مقدمہ، کل اس کے اوپر مقدمہ، اب وہ ترین صاحب کے اوپر بھی مقدمہ. تو یہ بجائے اس کے کہ یہ جی خوف پیدا کریں، ہم پوری قوم کو بے خوف کر رہے ہیں. جو کلمے کی بنیاد ہے نا لا الہ الا اللہ، اور روز عمران خان کہتا ہے کہ وہ لوگوں کو خوف سے آزاد کر دیتا ہے، اور اس نے اس قوم کے نوجوانوں کو یہ بتایا ہے
माश, मुस्तकबिल, और ये आपके हाथ में नहीं है, और मौत। ये मीम से 3 अल्फाज याद रख लें, माश, मुस्तकबिल और मौत। इसका मालिक अल्लाह है। उसने इस पूरी नौजवान नस्ल को कर दिया है इसके ऊपर राजी और तैयार। चुनाचे आप देखेंगे जेल भरो तहरीक कामयाब होगी, और यहां पंजाब के अंदर तो सिर्फ 64,000 गुंजाइश है। आपको पता है जितने प्रिजन हैं 84,000 लोग पहले वहां पे हैं। तो हम देखेंगे कि ये कैसे उसको रोकते हैं, बिल्कुल तैयार है। और अगर यहां पर मुझे कल लाहौर के जो सदर हैं बता रहे थे कि 2100 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो हम इंशाअल्लाह ताला वो लेकर सारे सामने आ जाएंगे और लीडर्स साथ जाएंगे हर उसके साथ। और मैं ट्रैवल कर रहा हूं, यहां से जा रहा हूं पेशावर, उसके बाद पिंडी, वहां पर भी इस तहरीक को हम शुरू करके फिर 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे। जी तो सर ये जरा बता दें कि अभी आपने जिक्र किया कि अदारों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो है वो रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, जो भी किया गया, आप जरा ये भी बता दें कि ये भी क्या सराहियां थी। लोग कहते थे कि 2018 में जब आपकी गवर्नमेंट बनी तो उसमें के अंदर भी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट का और अदारों का बड़ा रोल था। जब आप लोगों की गवर्नमेंट टॉपल हुई तो वो सारी आप लोगों के तोपों का मुंह जो है वो अदारों की तरफ हो गया। ये थोड़ा सा इस पे मेरा ख्याल है मुझे कोई इसमें बात नहीं है। 2 लोग आपके सामने बैठे हैं जिनको एस्टैब्लिशमेंट ने जीतने नहीं दिया था। अच्छा जी सर, ये कहिएगा कि आप इस वक्त तहरीक चला रहे हैं, अपनी जो है ये बना रहे हैं, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट है उनकी जानिब से चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब से यकीन दहानी करवाई गई थी कि आप क्या इलेक्शन करवा सकते हैं, जबकि दूसरी जानिब से बड़े पैमाने पर तमाम डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर पोस्टिंग भी की जा रही है। क्या उनकी तरफ स्ट्रेटेजी भी बनाई जा रही टू सम एक्सटेंट कि हम इलेक्शन की तरफ आ जाए या इनको हम इसी तरह हैंसनी करके रखें? मैंने 3 रोज पहले एक ट्वीट की थी, उसका फिक्रा दोहरा देता हूं कि हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट, इम्पोर्टेड हुकूमत और मुंशी इलेक्शन कमीशन ने सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात ना हो। ठीक है, इसलिए जी कोई हमारे रास्ते के अंदर रुकावट जो है वो पैदा नहीं कर सकेगा। हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे और कौम इसके जद्दोजहद के साथ रहेगी। सर एक बता दें कि जब तहरीक इंसाफ शुरू हुई तो ये सबसे जवानों का जिक्र किया गया था कि जवानों के लिए तो प्रोग्राम आएंगे, तो भी मंशूर में कोई ऐसी चीज नहीं थी जब ये स्टार्ट हुआ। तो अब बता दीजिए कि जो मईशत का बहुत बुरा हाल है, तो कोई मईशत के लिए रोड मैप है कि सिर्फ जबानी करानी बातें चल रही? बिल्कुल, मैं आपसे अर्ज करूं, हम कोई ऐसा बयान भी नहीं अभी तक देते, कोई बात भी नहीं करते कि जो हकीकत पसंदी से हटी हुई हो। हमारी जहां जहां कुव्वत मौजूद है, हमने 3.5 साल में उसे टैप किया था, नताइज पैदा किए थे। 6% शरह नमू के ऊपर मुल्क को ले जाना कोविड के बावजूद ये कारनामा था। आपके मुल्क के अंदर 10-11 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस का इजाफा कर लेना ये कारनामा था। 20 बिलियन से 30 बिलियन तक एक्सपोर्ट्स ले जाना ये असल में कारनामा था। एक साल 20-21 वाले में आपकी एग्रीकल्चर के अंदर 1100 अरब रुपए का मईशत के अंदर इजाफा हुआ, एग्री इकोनॉमी के अंदर। ये एक ऐसी चीज थी, यानी हम तो एक मुसीबत में से मुल्क को निकाल के सामने ले आए थे। आप मुझे बताएं कब पाकिस्तान में हुआ कि 4,000 अरब रुपए से कभी एक पाई ज्यादा आपका रेवेन्यू जमा नहीं हुआ। हम 6,140 तक रेवेन्यू ले गए थे। दुनिया का सबसे बड़ा, डॉक्टर साहबा ने सेहत कार्ड का जिक्र किया, दुनिया का सबसे बड़ा सोशल प्रोग्राम जो है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, वो एहसास के अम्ब्रेला के नीचे चल रहा था। चुनाचे मैं नहीं समझता कि हम तो इसको मुसीबत में निकाल चुके थे। ये साइफर और ये रिजीम चेंज उसने पाकिस्तान को यहां लाके फंसा दिया। एक और बात भी मैं ऐड कर दूं आपको, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट तहरीक इंसाफ के दौरानिया में हुई है। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट आप सारे स्टेटिस्टिक्स देख लीजिए। सिर्फ मेरे ही डिपार्टमेंट में अगर मैं सिर्फ सेहत के शोबे में बात करूं तो सेहत के शोबे के अंदर हमारे दौरानिया में 34,000 लोगों को पक्की मुलाजमतें मिली और इस वक्त तकरीबन 16,000 लोग जो हैं दे आर गोइंग टू वेरियस इंटरव्यूज टू बी इंडक्टेड इन। हमेशा याद रखिए कि हमारी हुकूमत ने आके हर तरीके से वो काम किया जिससे हम वो लोग जो गुर्बत के सतह से नीचे रहते हैं उनको बाहर निकालें, जिसके अंदर चाहे आप सेहत कार्ड की बात करें। आपको पता है कि इस वक्त राशन कार्ड भी जो है वो तहरीक इंसाफ ही दे रहा है।
تو میرا خیال ہے ہمارے پاس ایک پورا روڈ میپ ہے. جیسے میرے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے 10 سال کی ہیلتھ سیکٹر اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے, اور اس ہیلتھ سیکٹر اسٹریٹجی کے اندر یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں, 23 ہسپتال آج تک تاریخ میں 23 ہسپتال اکٹھے شروع نہیں کیے گئے, اور ان میں سے الحمدللہ 4 ہسپتال تیار کر کے, یہ بھی کبھی نہیں ہوا تاریخ میں کہ آپ کے ٹینیور کے اندر ہسپتال مکمل ہو کے چالو بھی ہو جائے. اس وقت گنگا رام ہسپتال 550 بیڈڈ ہاسپٹل چالو ہو گیا ہے. آپ کا کارڈیولوجی کا ہاسپٹل جو ہے وہاں ڈی جی خان کے اندر وہ چالو ہو گیا ہے. آپ کا ہاسپٹل میاں والی کے اندر دا ہاسپٹل 200 بیڈڈ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل وہ چالو ہو گیا ہے. اور اس وقت آپ کا جو ہمارے یہ پرانے جنہوں ان کے برسوں سے چل رہے تھے 10 11 سال سے ہسپتال سارے تیار کیے. گجرانوالا ہاسپٹل ہم نے تیار کر کے اس کی انوگریشن کی, سائی وال ہسپتال ہم نے تیار کر کے, انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی راول پنڈی میں. اس لیے میرا خیال ہے اس حکومت نے جتنا کام کیا, اور آخر میں یہ بات بتاؤں, کووڈ کے دورانیہ میں ہم نے دنیا میں تاریخ رقم کی ہے. ہمیں آپ کو پتہ ہے دنیا سے اپریسیشن ملی کہ اوپر کے 3 ممالک جنہوں نے کووڈ کو صحیح طریقے سے کنٹرول کیا, وہ پاکستان اس میں شامل تھا. اور عمران خان کی ویژن تھی, وہ جو آپ کو اگر یاد ہو, وہ جب کہتے تھے سب ہمارا مذاق اڑاتے تھے نا سمارٹ لاک ڈاؤن کا, تو اس وقت خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ دھاڑی دار طبقے کا کیا ہوگا اگر ہم بند کر دیں گے. الحمدللہ ان کی سوچ کی وجہ سے حالات ٹھیک رہے, اور یہ پوری دنیا اس سمارٹ لاک ڈاؤن کو باقاعدہ اپریشیٹ کرتی ہے. اور آج کے دن میں بتا دوں آپ کو, پھر پاکستان جو ہے ہماری کاوشوں کی وجہ سے, الحمدللہ اللہ کی مہربانی کی وجہ سے 87% آبادی آپ کی جو ہے وہ ویکسینیٹڈ ہے اگینسٹ کووڈ. ہے نا, آپ سارے, آپ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے سب ویکسینیٹڈ ہے نا. گھروں میں جا کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے لوگوں کو ویکسین لگائی گئی. آج آپ آرام سے سیفلی بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت کووڈ کا پھر اتنا بڑا مسئلہ چائنا میں بنا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے انڈیا میں بھی شروع ہو گیا ہے, لیکن آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہوئی ہے. اس لیے یہ کام جتنا اس حکومت نے کیا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. پہلے تو شاید ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں تھا نا, اب تو آپ کے سامنے صاف کمپیریزن ہے. ان کی حکومت بھی دیکھ لیجئے پچھلے 10 ماہ میں کیا کر ڈالا, اور 3.5 سال ہم نے کیا کیا, فرق صاف ظاہر ہے. تھینک یو ویری مچ, بڑی مہربانی. آپ کس سے ہیں؟ تو بیٹا وہ بعد میں بات وہ آپ کر لیجیے گا.